بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا نتلو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ثم نبدأ اللہ یہ ماں جو ہے اور بیٹوں اور اور اجتماع میں جو ہے بہت سی مناسبتیں روزے آتا ہے شہزادی کا حج اور دیگر مناسبتیں 18 اور اسی طریقے سے روزے عید مبارکہ یا یادگاری ہمارا بھارت کی تاریخ یعنی 25 کو بھی جو سال اور پورا جو شان میں بھی جو حصہ ہے دوران بہت سی مناسبتیں اور ہر بات جو گزرا یہ جو جدید تھا اور جو کامیابی بدیابی مجھے ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے تلوار اور نظر کا جب نہیں تھا اور حکم ہوا تھا بنانے کے بعد یہ حکم ہوا تھا سے کہہ دیجیے ہم جو ہے بلاتے ہیں تم اپنی گھر کو بلاؤ ہم اپنی آپ کو بلاتے ہیں تم اپنی آپ کو بلاؤ ہم اپنے جو ہے نفس کو بلاتے ہیں تم اپنے نفس کو بلاؤ اور ہوگا کیا ہوگا یہی کہ جو چھوٹا ہوگا اسے جو ہے اللہ کے لعنت ہوگی اللہ کا عذاب ہوگا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چھوٹا ہوگا اور تمام برائیوں کی جڑ جو ہے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے برائی کی جڑ جو ہے شراب ہے اسی طرح سے فرمایا اس سے بھی زیادہ جو برائی کا جڑ ہے وہ جو ہے جھوٹ بولنا یہ برائی کی جڑ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ میں جو ہے عزت نہیں ہے اور اگر جھوٹ بولتا بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے چہرے سے ظاہر نہ بھی ہو تو بعد میں جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے تو عزت جو ہے جھوٹ بولنے میں نہیں ہے اور اگر جھوٹ بولتا ہے تو روایت میں بھی یہ ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور جو ہے رخصت ہو جاتا ہے اور اس سلسلے سے ملتا ہے کہ مولانا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں چند افراد سفر میں تھے ایک قافلہ چھوٹا سا قافلہ تھا 3-4 افراد جو ہے سفر میں تھے یہاں رہتے لیکن ان کے ساتھ جو تھا اس کے بعد جو ہے بہت دولت باقی جو ہے 2-3 افراد تھے انہوں نے مشورہ کیا کیسا کرتے ہیں اسے مار دیتے قتل کر دیتے اور قتل کرنے کے بعد جو ہے سامان لے لیں گے اسے دفن کر دیں گے اور گھر جائیں گے جو وقت گھر والوں سے یہ کہہ دیں گے کہ سفر میں تھے راستے میں بیمار ہو گیا مر گیا لہذا جو ہے اپنے سے دفن کر دیا اس نے دے کر دفن کر دیا اپنے مشورے کے مطابق جو ہے عمل کیا اب واپس آئے جانے کے بعد گھر والوں سے بیان کر دیا کہ وہ راستے میں بیمار ہو گیا تھا مر گیا اور اسے جو ہے ہم نے دفن کر دیا غسل وغیرہ دے کر دفن کر دیا لیکن گھر والوں کو اطمینان نہیں تھا لہذا جو ہے وہ
امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے, کہا کہ مولا ہمیں اطمینان نہیں ہے, یہ جو ساتھی تھے, دوست تھے, جو سفر میں تھے, یہ کہہ رہے ہیں کہ راستے میں بیمار ہوا, مر گیا, اور ہم نے جو ہے اسے دفن کر دیا, لہذا ہمیں جو ہے اطمینان نہیں ہے. پیمان نے کہا ٹھیک ہے, اور وہ افراد جو تھے تینوں افراد کو بلایا, اور بلانے کے بعد بارہ زیادہ جزیات میں تو گئے نہیں تھے, وہ بس یہ آپس میں مشورہ کر لیا تھا, کہہ دیا جائے گا کہ وہ بیمار ہوا, مر گیا, اور ہم نے جو ہے اسے دفن کر دیا. امام نے بلایا, بلانے کے بعد جو ہے تینوں افراد کو الگ الگ جگہ پہ اجرے میں بٹھایا. اب اس کے بعد جو ہے سوال کیا, کہا یہ بتاؤ کہ کس وقت مرا تھا, دن میں مرا تھا کہ رات میں مرا تھا, وقت کیا تھا, بیماری کیا تھی, غسل کس نے دیا, کفن کہاں سے لائے, بازار سے, کس دکان سے کفن لائے, نماز جو ہے کس نے پڑھائی. اب جو ہے تفصیل سے اس سے ذکر کیا, جزیات میں تو گئے نہیں تھے. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے سے سوال کیا, یہ بتاؤ کہ کس وقت مرا, کس بیماری میں مرا, کفن کہاں سے لائے, کس نے دیا, کفن کس نے پہنایا, نماز کس نے پڑھائی, کون سی بیماری تھی, وقت کیا تھا. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ الگ بیان کر رہا ہے, دوسرا جو ہے الگ بیان کر رہا ہے. اب جو ہے مولا علی اور آنے کے بعد مولا نے تکبیر بلند کی, اور تکبیر بلند کرنے کے بعد مولا نے کہا کہ بات واضح ہو گئی, اس سے نہیں مرا ہے, یہی جو ہے تاکید ہے, انہوں نے جو ہے اسے مارا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں جو انسان جو ہے جھوٹ بولتا ہے تو زیادہ دن جو ہے چھٹتا نہیں ہے, تو بہرحال ان کے سلسلے سے جو ہے اور مذمت ہے, وہ الگ روایت بھی ہے, الگ موضوع بھی ہے. تو اس آیت میں یہ حکم ہوا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. تو بہرحال یہ جو ہے نصران جگہ کا نام ہے, یہ جو ہے مسیحیت, یہ جو ہے نصارہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے, اور رسول اسلام نے جو ہے بار بار جو ہے ہر طریقے سے باتیں کیا کہ دیکھو وفد آتے رہے, سب اپنا اپنا ہے کہ نہیں یہ جو ہے اللہ کے بندے ہیں. بہرحال لوگوں نے نہیں مانا. اس میں جو ہے جو افراد تھے, بہت سے افراد اسلام کو قبول کیا, لیکن بعض جو ہے وہ انکار کر رہے تھے. جب انکار کر رہے تھے تمام دلائل کے ذریعے, جب وہ نہیں مانے, اور جب نہیں مانے تو پھر پروردگار کا حکم ہوا, حکم ہوا کہ کہہ دیجیے اب لے کر آئے, آپ بھی اپنے بیٹے کو, وہ بھی اپنے بیٹوں کو, آپ بھی اپنی عورتوں کو, وہ بھی اپنی عورتوں کو, آپ بھی اپنے نفس کو وہ بھی لے کر آئے. اب ہوگا کیا, یا جو ہے نبھایا ہوگا, یعنی جو جھوٹا ہوگا اس پہ جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوگا. تو اب جو ہے رسول اسلام نے جو دعوت نامہ دیا کہ اسلام کو قبول کر لیں, تو اب جو افراد آئے, 10 افراد آئے, دیکھیے ہر افراد کو آ نہیں جائے گا, تو تھوڑا صحیح پڑھا لکھا, ان کے جو پادری جو پڑھے لکھے جو عالم تھے وہ آئے. جب آئے تو وہاں جب وقت ہوا تو اپنے عبادت کے مطابق جو ہے ناخوش شروع کر دیا. صحابہ نے اعتراض کیا, ناراض ہوئے, اور رسول اسلام نے کہا کہ رہنے دو, انہیں عبادت کر لیں, عبادت کر لیں گے تو پھر انہیں دعوت دیں گے. اب جب عبادت کر چکے, اب اس کے بعد جو ہے دعوت دیا, کہا کہ دیکھو یہ ہے جناب عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہے, اگر تم یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ نہیں ہے اس لیے جو ہے یہ اللہ کے بیٹے ہے, پھر جو ہے اللہ کے جو حکم ہوا واضح بھی کر دیا کہ جناب آدم علیہ السلام کو یہ تو بغیر ماں باپ کے ہیں, تو پھر انہیں اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے, لیکن جو ہے انہیں کوئی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا, اللہ کے نبی ہے. اگر یہ مسئلہ ہے ظاہر سی بات ہے پھر انہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال قبول نہیں کیا, اور جب قبول نہیں کیا تو اب حکم ہو گیا کہ معاہدے کے لیے حاجت. اب جو ہے رسول اسلام 4 نفوس کو لے کر چلے, جس طریقے سے آیت نازل ہوئی تھی اسی طریقے سے لانا, جیسے امام حسین کو گود میں لیا, امام حسن پہن گئے, شہزادی جو کے پیچھے جو ہے مولا
کائنات ہے. اب جو ہے وقت کے مطابق وقت معین ہو گیا, وقت کے مطابق جو ہے وہ بھی آ گئے, عالم بھی آ گئے, اور ادھر جو ہے پیغمبر اکرم جو ہے پہنچے. اب جو پیغمبر اکرم پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے پہلے یہ کہا کہ دیکھ لیا جائے کون کون آیا. اگر انہیں یقین اور اطمینان نہیں ہوگا تو ان کے ساتھ جو ہے تمام افراد ہوں گے, ان کے صحابی بھی ہوں گے, دیکھا جائے کون ہے. اب جو آئے اور آنے کے بعد دیکھا تو بہرحال رسول اسلام کو تو پہلے دیکھ چکے تھے وہ, اور مولا علی کو بھی دیکھ چکے تھے, سوالات بھی کیا تھا. بہرحال شہزادی کے سلسلے سے ہے تو شہزادی کا مسئلہ ہے. شہزادی جو ہے امام کے حسین پہ نظر پڑی, امام حسن پہ نظر پڑی. بہرحال جیسے ہی دیکھا تو یہ کہا کہ اب ہم ان سے جو ہے مباہلہ نہیں کریں گے تو پھر جو چیز نہ ہونے والی ہے جب یہ کہہ دے وہ چیز جو ہے ہو جائے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ بہرحال جزیہ وغیرہ دے کر جو ہے وہ چلے گئے تو ان کے اوپر جو ہے لعنت نازل ہوئی یا نہیں, یعنی ان کے اوپر جو ہے لعنت جو ہے نازل نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہچان گئے اور پہچاننے کے بعد جو ہے پیچھے ہٹ گئے, اور جو پہچاننے کے بعد پھر مقابلے پہ آ جائے تو پھر اس میں جو ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ انہوں نے کہا کہ واحدہ نہ کرنا, یہ سوچ رہے تھے جو مدینے میں ملے تھے, تفصیل میں نہیں ہے کہنا ہے, جو مدینے میں ملے تھے اور رسول اسلام کے پاس جب گئے رسول اسلام نے سوال نہیں کیا تو لوگوں نے کیا کہا, لوگوں نے کہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی ہے, زیورات ہے, اسے جو ہے اتار لو. تو لوگوں نے کہا کہ یہ انگوٹھی جو ہمیں دے, زیورات جو ہے ہمیں دے. سوال بھی کیا کہ آپ کون نے بتایا ہم صحابی ہے, ہماری بیٹی ہے, تمام چیزیں جو ہے یہ سوچ رہے تھے کہ وہی آئیں گے جو انگوٹھی مانگ رہے تھے. لیکن دیکھا کہ وہ افراد نہیں ہے, تو کہا کہ نہیں آپ جو ہے ہم ان سے معاہدہ نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ تاریخ اسلام کی بہت بڑی کامیابی کی ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں پروردگار نے واضح طور پہ کر دیا. نفس کے سلسلے سے تمام جو ہے دیگر علماء یعنی اہل سنت کے بھی علماء جو ہے انہوں نے بھی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ نفس رسول یعنی روح رسول جان رسول اگر کوئی ہے وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب. تو عزیزان محترم مختصر یہ ہے کہ یہ جو کامیابی ہے اسلام کی کامیابی, اور ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا یعنی اس سال کا جو ہے یہ آخری جمعہ ہوگا 1448 ہجری کا جو ہے وہ پہلا جمعہ ہوگا. تو بہرحال جو ہے یہ چاہیے کہ ایسے موقع پہ بھی ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ جہاں جو ہے معصومین علیہ السلام جو چاہتے ہیں ہم وہاں کھڑے ہیں یا نہیں. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نکاح کرنے کے بسم اللہ آگے سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعقل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الأشياء في المنكرين وآخر الأمر قابل التوبة والغفور الرحيم سبحان من سوقت رحمته وجبته وستان هدايا سبحان من لا يزال وسمع صدقات لا كلام وجود لا تثبت الجنوب إلا هو سبحان أشهد أن محمدا سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعزة رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم رسول اسلام نے امام حسین علیہ السلام یا اللہ عزیزہ یا سجدے دیتا کو مستقل کر دے اور یہ بتا دیا کہ جب ایسا وقت آ جائے گا اسلام سجدے ہوگا تو کوئی اور نہیں وہ میرا نواسا شاید اس دن کو بچائے گا. وزیران محترم جو ایام اللہ قریب ہے اور لوگ جو ہے آمادہ ہے آتی کر رہے ہیں ایسی بات ہے. تمام چیزیں نظر رکھنا ہے مسجد ہے شریر کا اہتمام خانہ شہدا یہ تمام چیزیں ہیں. اداکار جو ہے وہ مصروف ہے اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے اور جو اپنے وطن پہنچ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہاں اہتمام کر رہے ہیں اور سے جو ہے کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے ظاہر سی بات ہے جو لہٰذا جو ہے ہمیں یہ سوچ کر کہ دیکھے اداکاری جو ہے یہ بھی عبادت ہے. لہٰذا جو ہے ہمیں عبادت تصور کرتے ہوئے انجام دینا چاہیے اور تمام چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. مثلاً جو ہے اور جو ہے وقت کی پابندی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وقت پہ آ جائیں وقت پہ آ جائیں اور آنے کے بعد جو ہے غور سے جو ہے وہ سنتے رہیں اور دیگر چیزوں کا بھی دیکھیے. سب جو ہے سب بزرگ ہے آپ کے لیے نہیں ہے بچوں کے لیے نظافت وغیرہ کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بہت سے جو ہے بچے ایسے بھی ہیں معلوم یہ ہوا کہ چپل وغیرہ اتارے سب روکتے ہوئے گھر کی مٹی گھر کیچڑ گھر یہ تمام چیزیں جو ہے اس چیز کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا ضروری ہے. یا مثلا جو ہے راستے وغیرہ میں کوئی چیز بھی اسے پھینک دیا چیزیں یہ ہے وہ ہے کہ تمام جو ہے نظافت کا خیال رکھنا ضروری ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے رات میں توجہ نہیں دیا وہ چیز بھی ہے سب راستے پھینکے نکل گئے. اس کا بھی دھیان رہے. ہم تو جہاں تو سو جائیں گے لیکن جو دیگر قوم کے افراد جب صبح نکلیں گے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. یہ جو ہے کیسے باہر تمام چیزوں کا جو ہے لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے تبرک کا یعنی احترام کے ساتھ دیکھیں کوئی چیز بھی ہے وہ باہر وہ جو ہے امام حسین سے منسوخ ہو گئی امام حسین سے منسوخ ہو گئی کوئی چیز بھی ہے. یہ زمزم پانی ہے اتنا بابرکت ہے اتنی شفا ہے یہ وہی پانی ہے جو جناب اسماعیل کی گڑی سے نکلی وہی پانی ہے. وہ پانی نہیں ہے کیونکہ یہ منسوب ہے جناب اسماعیل کی طرف. اس لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ قابل احترام ہے. اسی طریقے سے جو حصہ ہے تبرک ہے تو پھر یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. لہذا نہیں لے جائے جتنا کھائے یہ نہیں اگر لے کر گئے بھی ہے روٹی کباب اس کو فریج میں رکھ دیجیے اور پھر جو ہے دوسرے دن جو ہے کھائے. یہ نہ کرے کہ اتنا لے لے کہ معلوم یہ ہوا کہ
بے حرمتی ہو رہی ہے، بچوں کے لیے سب ذکر کر رہے ہیں، آپ کے لیے تو اسی طریقے سے اس کا احترام جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اگر جو ہے یہ سوچ لے نہیں ہماری مجلس جو ہے بہت لمبی ہوگی، یہ اشارہ کر دیا، وقت کا سب کا خیال رکھے۔ آج کل جو ہے اعلان بھی ہوتا ہے تو مجلس ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، اعلان نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے نظامت وغیرہ ہو تو آیت پھر آیت کی تفسیر پھر تقریر ہے، نظامت تک محدود نہیں رہتے، مجلس پڑھنے لگتے ہیں۔ تو تمام چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھے، وہ الگ چیز ہے، وہ چیز ہے فطرت میں کہ یدی کوئی مائک چھوڑ جاتا نقل و ضبط کا، اب اس سے کوئی اور گوشہ نہ نکال لیجیے کہ دوسرا گوشہ کہہ رہے ایام اعضا ہے، اس پہ بھی جو ہے نہیں کرتے، نہیں کریے، پوری رات جو ہے مجلس کیجیے، ماتم کیجیے، لیکن تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، اس لیے کہ مجلس اعضا جو ہے یہ عبادت ہے۔ اور اگر جو ہے انسان یہ سوچ لے کہ نہیں ہماری مجلس جو ہے پہلے ہوگی، ان کی مجلس جو ہے بعد میں ہوگی، یا ہم ان کی مجلس کو دور لے لیں، ان کی مجلس ہے، یہ مجلس کی توہین ہے۔ کیا اگر یہ سوچ لیا تو پھر مجلس کی توہین ہے۔ لہذا جو ہے ہمیں چاہیے ان تمام چیزوں کا نفس و ضبط کا خیال رکھے، نظافت کا خیال رکھے۔ دیکھیں یہاں تک مستحب ہے کہ جب گھر سے مسجد میں آئے تو کیا مستحب ہے؟ جوتے کا تبج ہوتا ہے نا، اسے بھی تحقیق کر لے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نجاست کری ہوئی ہے، یہ جو ہے مستحب ہے، تلوے کی بات کر رہے ہیں، البتہ جوتے کے تلوے کی بات، یہ بھی جو ہے مستحب ہے۔ تو بہرحال جو ہے تمام چیزوں کا نفس اور ضبط کا جو ہے خیال رکھنا مہنگی کے ساتھ آئے، ایسا نہ ہو کہ مثلاً معلوم یہ ہوا کہ ایک دوسرے کے لیے حیثیت بن جائے، اختلاف کا سبب ہو۔ اور سے ایسے بھی افراد ہوتے ہیں، آپ بڑے محترم ہیں، بعض افراد ہوتے ہیں جنہیں سال بھر غصہ نہیں آتا، یہ 10 دن میں بہت غصہ آتا ہے، اور سال بھر سوئے رہتے ہیں، سماج جو اسی 10 دن میں جو ہے اور جو ہے نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھتے، صرف جو ہے عیب نکالیں گے، صرف عیب نکالتے ہیں بس۔ کچھ افراد جو ہے ایسے ہیں لیکن جو صرف ماحول خراب کرتے ہیں۔ شریعت کے خلاف ہو تو آپ کہیے، اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے آپ ذکر کیجیے، اس سے جو ہے بیان کیجیے، واضح کیجیے۔ بچہ ہے تو اس سے کہیے کہ بیٹا یہ عمل جو ہے تمہارا درست نہیں ہے، اس طریقے سے نہیں بلکہ جو ہے اس طریقے سے انجام دو۔ تو ایام اعضا کے سلسلے سے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی مفضل تم اس ایام میں یہ بھی مجلس کرتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے مفضل نے کہا کہ مولا ہم جو ہے مجلس کرتے ہیں۔ تب امام نے فرمایا کہ دیکھو جو بھی مجلس کرتا ہے اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں، بعض و نصیحت ہوتا ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کے سلسلے سے ذکر ہوتا ہے، تو پروردگار جو ہے اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے ہمارے غم میں اگر کم کی آنسو نکل جائے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے غم حسین میں آنسو نکل جائے تو جہنم کی آگ جو ہے اجرت لوگوں نے سوال کیا اور نعمت تباہ تباہی صاحب میزان کیا آیا یہ پیتا ہے موقع ہے یہ شہر میں اگر آنسو نکل جائے تو اللہ جو ہے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جو پروردگار کی بارگاہ میں اگر سچے دل سے توبہ کر دیتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ جو غیر ممکن ہے کہ جو غم حسین میں آنسو بہا دے تو پروردگار اس کے گناہوں کو
معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ نہیں نتیجہ نکال لیجیے کہ بس آنسو بہا ہے, نماز روزے اور دیگر چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں مراد ہے کہ انسان میں اس سے نتیجہ حاصل کرے. تو بہرحال اگر انسان میں جو بھی آنسو بہا رہا ہے, احترام کر رہا ہے, جس طریقے سے بھی ہو انسان جو ہے حصہ لے رہا ہے, تو پروردگار جو ہے اسے اجر عظیم عنایت فرمائے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں جو پہچان ہے اور جس چیزوں سے دشمن ڈرا ہوا ہے وہی آزاداری اور مجریت سے جو ہے دشمن بہت زیادہ ہے. دیکھیے ایام ایسا آنے والا ہے دشمنوں کے ہاتھ پاؤں بھول جائیں. یہ جو ہے ایام اللہ ہے. اللہ جو ہے دشمن ظاہری طور پہ اگر جو ہے حملہ نہیں کر پاتا ہے تو دوست بن کے حملہ کرتا ہے. جو ہے وہ حملہ کرتا ہے. آدھا جو ہے ہمیں جو ہے آمادہ رہنا چاہیے. آج بھی دشمن دیکھیں جو ہے زیادہ جو ہے نیچے یہ جو ازادار ہے جن کے دل میں بیت معصومین علیہ السلام ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پہچان تمام چیزیں ازاداری کی وجہ سے ازاداری کی وجہ سے. ایک عالم دین ایک فقیہ تہران گزر گئے تو جب وہ نماز پڑھتے نماز پڑھنے سے پہلے وہ کہتے تھے ان کے شاگردوں نے سوال کیا. شاگردوں نے کہا کہ آقا یہ بتائیے کہ یہ جو ہے کہیں حدیث ہے یا کہیں روایت سے ہے. روایت شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم آپ کہتے ہیں روایت وغیرہ ہے حدیث جو ہے. انہوں نے کہا کہ روایت اور حدیث جو ہے وہ بعد میں پوچھنا. انہوں نے کہا کہ دیکھو جو نماز باقی ہے, جو رکوع ہے, جو سجود ہے, جو امامہ ہے, جو عقا ہے, جو قبا ہے, یہ سب جو ہے حسین کی وجہ سے اور حسین ابن علی کی وجہ سے. لہذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عبادت تصور کرتے ہوئے جو ہے ہم حاضر ہوں اور جس طریقے سے مسجد چھوٹی ہے بڑی ہو اللہ کی مسجد ہے اسی طریقے سے یہ نہ سوچے کہ مسجد چھوٹی ہے یہ مسجد جو ہے بڑی. مسجد چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے. مسجد جو ہے اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ کرتے. اگر ایک فرد بھی ہے بھائی مجلس ہے دوبارہ اخلاص کے ساتھ باہر آنا ہوا ایام سے ہم قریب ہے یا اعضاء سے ہم قریب ہے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حقیقی عبادت کو شمار بسم اللہ المسلمين وقاتل المهاجرين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله على سيد النساء الحرمين ولد خاتم النبي سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن والحسين شهيد الكرام وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب وعلى صاحبه البيان حقيقة الشرك والنفاق اللهم خلقنا من دولة قلبنا مع المعصومين صلوات الله عليه وسلم
من يذكر ذكر الله يعمر بالعدل والإحسان فيجعل لكم قربا من الفقراء والأشياء والتي لكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك اور حلال رزق اللہ پروردگار یوری رنگ شمار فرما پروردگار کچھ اسلام کو سرکلن فرما اپنی فرما کریم جنگ پتی کامل اللہ فرما پروردگار وقت گیا گاؤں والے السلام کے ظہور میں تحقیق کرنا